السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، پریشانی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر رشتہ ہو جاتا ہے تو کچھ دیر تک ٹھہرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے بغیر وجہ کے، بغیر پریشانی کے۔ جب منگنی ہو جاتی ہے برے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، مغیتر کو برے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، دل ازاری ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا دن رکھ دیے جاتے ہیں، دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے شیطان کی طرف سے معاملات ہیں۔ آج ہم اس کا انشاءاللہ آپ کو علاج بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو 3 نصیحتیں کی ہیں۔ وہ کون کون سی نصیحتیں ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو نماز کی طرف فوری چلے جاؤ، اور اس کے بعد جب بچہ یا بچی جوان ہو تو اس کا فوری نکاح کر دو، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر گھر میں میت آ گئی ہے اسے جلد سے جلد دفنا دو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور ہمارے معاشرے میں مسئلہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر، 40 سال کی عمر تک بچوں کی شادی نہیں کرتے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں بچہ اپنا کاروبار نہیں کر رہا ہے، وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے۔ اگر بچی کا مسئلہ اس کی سٹڈی مکمل نہیں ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، اس کو وہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں جب، تو ہم مشکلاتوں میں، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے چلے جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، پھر کہتے ہیں بچی یا بچہ ہے، کہتے ہیں جیسا بھی رشتہ ملتا کر لیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جب انسان کو بھوک لگتی ہے نا، بھوک لگتی ہے تو وہ حلال اور حرام کی فکر نہیں کرتا، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور خواتین کا ایک نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ بنایا جو اچھے طریقے کے ساتھ، حلال طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکتے، اب ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کر سکتے نکاح کے طریقے کے ساتھ۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، جب ہم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نفی کریں گے، اور جب یہ بات کہیں گے کہ ہاں وہ کیا نام ہے کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، اس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ چل رہا ہے، 40 سال تک پاؤں پہ نہیں کھڑے ہونے دیتے، تو اس وجہ سے وہ بہت سے گناہوں میں پھنسا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، ہم نے نکاح کے معاملے میں جلدی کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ حکم ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے، جادو کی وجہ سے پریشان ہے یا بندش کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے لیے میں انشاءاللہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ جو لوگ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے معاملاتوں میں بہتری عطا کر دے گا۔ کوشش کریں جہاں بھی رشتہ کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ لازم کر لیا کریں، استخارہ لازم کر لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعائیں ایسے سکھلائیں جیسے کہ قرآن کی آیات ہیں، استخارے کی دعائیں ایسے سکھلائیں اپنے صحابہ کو۔ اور ہمارے ہاں کسی بھی بندے سے اچھا مشورہ چاہتے ہیں ہم، تو اللہ سے مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ کوشش کریں جب بھی کوئی ایسا کام کرنا ہے اللہ سے مشورہ لازم کر لینا۔ اب ہم نے مین ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں کہ پریشانی ہے، بندش ہے، رکاوٹ، اس کے لیے کون کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیں، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے جسم کو پاک کرنا ہے۔ جسم سے پاک مراد کے حرام کے لقمے کو چھوڑنا ہے، سود خوری کو چھوڑنا ہے، چغلی کو چھوڑنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر وظیفے میں برکت عطا کر دے گا، بہتری عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ رو رہا ہے، پکار رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے، اللہ میری دعائیں قبول کر لے، خانے کعبے کو پکڑا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی، تو جبرائیل علیہ السلام فوری آ گئے، فرمانے لگے اس کا پورا جسم حرام کا ہے، اس کے اندر خون حرام کا ہے، اس کے کپڑے حرام کے، لباس حرام کا، ہر کھانا پینا حرام کا۔ تو جب تک وہ حرام کے لقمے کو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، سود خوری کو چھوڑ دیں، کوئی دل ازاری کرنا چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ ہر وظیفہ آپ کا کام کرے گا۔ آپ نے ایک پانی والی بوتل لینی ہے، اس پر سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 اور 74، ایک تسبیح کرنی ہے 21 دن تک۔ یہ آپ نے تسبیحات کرنی ہے،
پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا اور دونوں ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے، ہاتھوں پر تھوک لینا، ایسے تھوک کر پورے جسم پر مل لینا. تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کے جو رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ فوری دور کر دیں گے. اس وظیفے کو لازم کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ شیئر کیا کریں. انشاءاللہ یہ بہترین صدقہ جاریہ آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.